بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم پاک اسٹڈی کا لیکچر سن رہے ہیں. اس لیکچر کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کی وادیاں اور پاکستان کے موسم. اس میں بیٹا ہم وادیوں کے حوالے سے آج سنیں گے. سب سے پہلے تو وادی کی تعریف آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پہاڑوں کے درمیان یا پہاڑوں کے دامن میں نسبتاً ہموار علاقہ وادی کہلاتا ہے. عموماً یہ علاقہ صحت افزا اور خوشگوار ہوتا ہے. پاکستان میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ یا پہاڑوں کے درمیان وادیوں کا علاقہ بہت دلکش منظر پیش کرتا ہے جو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے. دنیا بھر کے ٹورسٹ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. گرمیوں میں میدانی علاقوں میں جب گرمی شدید ہوتی ہے تو لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ان صحت افزا مقامات پر جاتے ہیں. ان وادیوں میں وادی کاغان، ناران، وادی لیپا، سبات، کالام، چترال، وادی نیلم، مری، ایوبیہ، نتھیا گلی اور زیارت قابل ذکر ہیں. حکومت ان علاقوں میں سیر و سیاحت کو فروغ دے کر کثیر زر مبادلہ کما سکتی ہے. اس طرح ان علاقوں میں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی آب و ہوا. اس ٹاپک میں بیٹا آپ کو خاصی توجہ رکھنی ہے. کچھ چیزیں یہاں ٹیکنیکل ہیں، یہ آپ کو سمجھنی ہوں گی. مشکل نہیں ہے آسان، لیکن ٹیکنیکل ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. میں انشاءاللہ تصویروں کی مدد سے، نقشے کی مدد سے آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں گا، مگر آپ کی توجہ ضروری ہے. دیکھیں جی، دنیا میں ہر مقام کا موسم بدلتا رہتا ہے. جیسے آج اگر ہم دیکھیں، آج 16 جولائی 2020 ملتان کا موسم صبح کے وقت خوشگوار تھا. دوپہر کے وقت اب جیسے جیسے سورج چڑھے گا تو شدید گرم ہوتا جائے گا، اور شام کو جب سورج ڈھلتا ہے تو موسم شام کو ہمارے ہاں بہتر ہو جاتا ہے. تو کسی جگہ کی ایک دن کی موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں. یہ جملہ آپ انڈر لائن کریں گے. کسی جگہ کی ایک دن ون ڈے، اونلی ون ڈے، ایک دن کی موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں. جبکہ کسی بھی مقام یا ملک کی سال ہر سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں. اب بظاہر یہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں، موسم اور آب و ہوا. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی واضح فرق محسوس عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن یہاں واضح فرق آپ کے سامنے موجود ہے. موسم ہے ایک دن کی کیفیت. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ جب اس ٹاپک کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ موسم اور آب و ہوا کی تعریف بتائیں. یہ 2 نمبر کے شارٹ ہو سکتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ نے یہاں فرق کرنا ہے. بعد میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سر ہم نے لکھا تو ٹھیک ہے لیکن نمبر کٹ گئے. وہ نمبر کٹتے یوں ہی ہیں کہ ایک لفظ کے فرق کی وجہ سے آپ کا جواب غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دھیان رکھنا ہے
اب فرق سمجھ لیں، ایک دن کی موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں، یا 24 گھنٹے کی کیفیت کو موسم کہتے ہیں، جبکہ آب و ہوا کسی جگہ کی سال ہا سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ یہ ایک دن نہیں بلکہ سال ہا سال، اندازاً یہ کم سے کم 100 سال کی اوسط ہوتی ہے۔ 100 سال تک ہم کسی علاقے کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہاں سردی گرمی کتنی ہے، یہاں بارشیں کتنی ہیں، یہاں کا ٹمپریچر پورے سال میں ایوریج کیا ٹمپریچر رہتا ہے، گرمیوں کا موسم یہاں طویل ہے، سردیوں کا موسم طویل ہے، بارشیں کتنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں کی ایوریج نکالنے کے بعد ہم آب و ہوا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اوسط ہوتی ہے۔ آپ نے اس لفظ کو بھی سرکل میں کرنا ہے، ان سرکل کر لے۔ اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ لفظ نہیں لکھتے، وہ لکھ دیتے ہیں جی ایک دن کی موسمی کیفیت موسم اور سال ہا سال کی موسمی کیفیت آب و ہوا۔ تو سال ہا سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ تو اس لفظ کو آپ انڈر لائن کریں، اگر یہ لفظ آپ کے جواب میں نہیں ہے تو پھر آپ کے 2 نمبر کٹ جائیں گے۔ تو اب دونوں چیزوں کا فرق امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی آپ سے پوچھے موسم کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ایک دن کی موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں۔ تو آب و ہوا کسے کہتے ہیں؟ کسی مقام یا ملک کی سال ہا سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ جیسے لاہور کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم اور نیم مرطوب، جبکہ موسم سرما میں سرد اور خشک ہوتی ہے۔ یا ہم یوں کہیں کہ ملتان کی آب و ہوا گرم ہے، کیونکہ ہم نے سال ہا سال یہاں کے موسم، یہاں کے ٹمپریچر، یہاں کی بارشوں کو نوٹ کر کے یہ اندازہ لگایا کہ ملتان کی موسمی کیفیت گرم ہے۔ اچھا، لاہور موسم گرما میں گرم اور نیم مرطوب۔ نیم مرطوب کا مطلب سمجھیں، مرطوب ہے رطوبت سے، رطوبت کا مطلب ہوتا ہے نمی، نیم مرطوب یعنی ہوا میں نمی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن علاقوں میں موسم گرم ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں نمی پائی جاتی ہے، جن علاقوں میں موسم گرم ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں نمی پائی جاتی ہے، کیونکہ جب گرمی پڑتی ہے تو درختوں سے آس پاس ایواپوریشن ہوتی ہے، بخارات اڑتے ہیں اور یہ ہوا کے اندر جذب ہوتے ہیں، ہوا کے اندر گرمیوں میں نمی پائی جاتی ہے۔ جبکہ سردیوں کی جو ہوا ہے یہ خشک ہوتی ہے، اس میں رطوبت نہیں ہوتی، نمی نہیں ہوتی۔ آپ نے مطلب یہ آبزرو کیا ہوگا کہ سردیوں میں ہماری جو سکن ہے وہ پھٹتی ہے، چہرے کی سکن وہ پھٹ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈرائینس۔ ڈرائینس کیوں پیدا ہو گئی؟ ایک تو سردی کی وجہ سے ہم نے پانی کا استعمال نہیں کیا، پانی کم پیا، سردی تھی ہم نے کم پانی پیا، پیاس کم لگی، پانی اتنا نہیں پیا گیا۔ اور دوسرا باہر کی جو ہوا ہے ہمارے آس پاس کی، اس کے اندر بھی ڈرائینس موجود ہے، خشکی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں کی جو یہ بیک سکن ہے یہ پھٹ جاتی ہے، ایڑیاں ہیلز ہماری پھٹ جاتی ہیں، ہمیں ویزلین یا کوئی کولڈ کریم جو آئلی ہو وہ استعمال کرنی پڑتی ہے، جبکہ گرمیوں میں ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں کی ہوا کے اندر نمی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لاہور کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم اور گرمی کی وجہ سے نیم مرطوب یعنی اس میں کچھ رطوبت پائی جاتی ہے، کچھ نمی پائی جاتی ہے، جبکہ وہ موسم سرما میں سرد اور خشک ہوتی ہے۔ آب و ہوا کے 2 جز بڑے اہم ہیں، ایک درجہ حرارت
اور دوسرا بارش. کسی بھی ملک کا سردی اور گرمی کے موسموں کی اوسط معلوم کی جاتی ہے، یعنی محکمہ موسمیات والے روزانہ کسی بھی علاقے یا شہر کے ٹمپریچر کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، سردی کے ٹمپریچر بھی اور گرمی کے بھی. اور جب یہ ٹمپریچر پورے سال کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی ایوریج نکالتے ہیں، اوسط نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم پورے سال کی بارشیں بھی ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس کی بھی ایوریج نکالتے ہیں. تو یوں بارش اور ٹمپریچر دونوں مقداروں کو جمع کر کے ہم سالانہ اوسط نکالتے ہیں. اسی طرح کسی مقام کی سالانہ بارش کی اوسط معلوم کرتے ہیں. تو پاکستان کا زیریں حصہ، جس کو ہم دریائے سندھ کا زیریں میدان کہہ رہے ہیں، اور جنوبی بلوچستان، یہ منطقہ ہارا میں واقع ہے، اور بالائی حصہ منطقہ معتدلہ میں شامل ہے. اب یہ لفظ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، آپ نے میٹرک میں اس کو پڑھا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہاں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن میں آپ کو یہ چیزیں یہاں اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں تصویروں کی مدد سے. دیکھیں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے زمین کی چوڑائی کو، یہ یہاں سے یہاں تک زمین کی چوڑائی ہے، اس کو ہم نے 180 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. اس میں یہ خط استوا تھا، ایکویٹر، اس ایکویٹر سے شمال کی طرف یہ 90 لکیریں ہیں، اور ایکویٹر سے جنوب کی طرف یہ بھی 90 لکیریں ہیں. یہ 0 پوائنٹ ہے، 90 خطوط ادھر، 90 خطوط ادھر، تو یہ کل ملا کر 180. ان کو ہم کہتے ہیں عرض بلد. کل عرض بلد 180 ہیں. تو اب یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی کہ کل عرض بلد 180 ہیں. اب انہی عرض بلد کی بنیاد پر ہم نے زمین کے مختلف خطے بنائے ہیں. دیکھیں، یہ وہی عرض بلد یہاں لگے ہوئے ہیں. یہ 0 پوائنٹ ہے، خط استوا ایکویٹر، یہ 0، اور یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں، یہ 0 پوائنٹ ہے ایکویٹر، اور یہاں سے یہاں تک یہ 90 پوائنٹ ہے، 90. اور اسی طرح یہ جنوب کی طرف آئے نیچے کی طرف تو یہ بھی 0 سے 90 خطوط ہیں. اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید سہولت ہو جائے. یہ دیکھیں جی، اب خط استوا یعنی ایکویٹر سے یہ 0 پوائنٹ پر 23.5 درجے شمال کی طرف، نارتھ، یہ M لکھا ہوا ہے، اور 0 پوائنٹ سے 23.5 درجے ساؤتھ یعنی جنوب کی طرف، یہ سارے کا سارا علاقہ، اس کو ہم کہتے ہیں منطقہ ہارا. منطقہ ہارا، منطقہ جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے. منطقہ کے متبادل انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے زون، اور ہارا حرارت کے لیے ہے، حرارت کے لیے. یہ سارے کا سارا خطہ گرم ہے، گرم خطہ، اس کو ہم کہتے ہیں منطقہ ہارا. اب آئیں کتاب کی طرف. یہ تصویر آپ کی بک میں بھی بنا دی گئی ہے
تاکہ آپ کو آسانی ہو. دیکھیں جی یہی خط استوا ہے اور یہ 0 سے لے کر یہاں تک 90 ارض بلد شمال کی طرف اور یہ 0 سے لے کر یہاں تک 90 ارض بلد جنوب کی طرف. تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں منطقہ ہارا 0 سے 23.5 نارتھ اور 0 سے 23.5 ساؤتھ. یہ سارے کا سارا علاقہ ٹورڈ زون یا منطقہ ہارا یا گرم خطہ کہلاتا ہے. اچھا اب اس کو گرم خطہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں یہ مشرق ہے, یہاں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے. اب یہ سورج کا روٹ ہے. جب سورج اس خطے کے اوپر سے گزرتا ہے یہ مشرق سے مغرب, تو اس پورے خطے میں سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی پڑتی ہیں, بالکل سیدھی, جس کی وجہ سے اس خطے پر شدید گرمی رہتی ہے, حرارت رہتی ہے. اس لیے ہم نے اس کو منطقہ ہارا کہا, ٹورڈ زون, منطقہ ہارا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد 23.5 سے 66.5 23.5 to 66.5 نارتھ اور اسی طرح 23.5 to 66.5 ساؤتھ. یہ خطہ ہمارا کہلاتا ہے منطقہ معتدلہ, اردو میں منطقہ معتدلہ اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ٹیمپریٹ زون. معتدل یعنی درمیانہ موسم. یہاں تو سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں اس لیے شدید گرمی ہے, لیکن یہاں سورج کی شعاعیں زمین کی گولائی کی وجہ سے کچھ ترچھی پڑتی ہیں. اس وقت ہمیں زمین یہاں پر اس کی گولائی ہم دیکھ سکیں گے تھوڑی سی, ایک یوں سمجھیں کہ ادھر سے زمین گول ہے, ٹھیک ہے, یہ حصہ ابھرا ہوا ہے اوپر ہے, یہ حصہ نیچے ہے. آپ اس کو ایک فٹ بال کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. تو فٹ بال کی یہ والی سائڈ ذرا اونچی ہوتی ہے. آپ کسی فٹ بال کو یا بال کو آپ زمین پر رکھیں اور سمجھیں کہ چھت پر لگا ہوا جو بلب ہے یہ سورج ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ فٹ بال کا یہ والا حصہ یا بال کا یہ والا حصہ روشنی میں زیادہ ہے, جبکہ اس حصے میں جو بال کی جو گولائی ہوگی نا یہاں روشنی کم جائے گی, یا فٹ بال کی گولائی یہاں روشنی کم جائے گی. تو بالکل اسی طرح سورج جس کا یہ روٹ ہے اس خطے پہ روشنی سیدھی پڑتی ہے تو یہاں بہت حرارت ہے, ہیٹ ہے, اس لیے اس کو ہم نے نام دیا منطقہ ہارا, گرم خطہ, ٹورڈ زون. اردو میں منطقہ ہارا, انگلش میں ٹورڈ زون. یہاں سورج کی شعاعیں ترچھی پڑ رہی ہیں, یہاں بھی ترچھی پڑ رہی ہیں, تو اس کو ہم نے کہا منطقہ معتدلہ, ایسا علاقہ جہاں کا موسم معتدل رہتا ہے, بہت گرمی یہاں نہیں پڑتی, بہت سردی بھی نہیں پڑتی, کیونکہ سورج کی شعاعیں یہاں ترچھی پہنچ رہی ہیں, یہاں بھی پہنچ رہی ہیں. تو یہ منطقہ معتدلہ ہوا. اب کوئی آپ سے پوچھے منطقہ معتدلہ کسے کہتے ہیں, تو آپ سیدھی سی بات کریں گے 23.5 سے 66.5 شمال اور 23.5 سے 66.5 جنوب, یہ منطقہ معتدلہ ہے, یہاں کا موسم معتدل رہتا ہے. جی اس کے بعد 66.5 سے یعنی 66.5 سے 90 ڈگری شمال, یہ آپ کا منطقہ باردہ, ٹھنڈا علاقہ, فریزڈ زون. یہ 66.5 سے 90 یہ فریزڈ زون, بالکل برف باری. یہ دیکھیں یہ قطب شمالی ہے, یہ قطب جنوبی ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی پر سارا سال برف جمی رہتی ہے. وہ برف کیوں جمی رہتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ یہاں اور یہاں سورج کی روشنی صحیح طریقے سے پہنچتی ہی نہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ آپ اپنے ایک کوئی بڑی سی فٹ بال یا کوئی بال وہ رکھیں سامنے اور چھت پر لگا ہوا بلب جلائیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بال کا یہ بالکل سیدھے اوپر سامنے والا حصہ یہ خوب روشن ہے, ٹھیک ہے,
یہ سائڈ اور یہ سائڈ اس پر روشنی کم ہے، اور بال کے بالکل یہ والے جو کنارے ہیں یہ والے، ان پر روشنی سب سے کم پہنچے گی. تو یہی حال زمین کا بھی ہے. زمین کے ان حصوں تک سورج کی روشنی صحیح معنوں میں پہنچتی نہیں، یا یوں کہیں کہ یہ حصے سورج کی روشنی سے بہت دور ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ علاقے بہت ٹھنڈے علاقے ہیں، سرد علاقے ہیں. یہ قطب شمالی اور یہ قطب جنوبی پر سارا سال برف جمی رہتی ہے. باردہ یہ عربی کا لفظ ہے، اور باردہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا. انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں فریزڈ، جمع ہوا علاقہ. ٹھیک ہے. تو یہ زمین کو ہم نے اس انداز سے تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کون سا ملک کس خطے میں ہے. اس ملک کے عرض بلد سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ملک گرم ہے یا ٹھنڈا. بالفرض کسی ملک کے عرض بلد 23.5 شمال ہو یا 23.5 جنوب ہو، اس کے اندر ہو، تو ہم کہیں گے یہ ملک گرم ہے. اور اگر کسی ملک کے عرض بلد 23.5 سے 66.5 کے درمیان شمال یا 23.5 سے 66.5 جنوب ہو، تو ہم کہیں گے یہ ملک معتدل ہے، درمیانہ موسم ہے. اور اگر کسی ملک کے عرض بلد 66.5 سے اوپر 90 تک ہو شمال میں، یا 66.5 سے اوپر 90 تک ہو جنوب میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بہت ٹھنڈا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات اب ذرا ذہن میں رکھیں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہے، ٹھنڈا ہے یا گرم. اب یہاں دیکھیں، یہ ہے عرض بلد، یہ پاکستان کے عرض بلد آپ کو دکھائے ہیں. ہم نے پاکستان کا محل وقوع پڑھا تھا 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی. تو یہ بیٹا 23.5 ہے، یہاں پر یہ 23.5 ہے، پھر یہ 24 اور یہ 36 اور یہاں 37. 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی. اور اگر طول بلد پر ہم کہیں تو ہم نے طول بلد پڑھے تھے 61 سے 77. تو یہ بیٹا یہ 60، یہ یہاں 61، یہ دیکھیں 61 سے، اور یہ ہم چلتے جائیں آگے 70 74 76 اور یہاں 77، یہ 77 یہاں تک. ٹھیک ہے. یہ ہمارے طول بلد ہیں اور یہ ہمارے عرض بلد ہیں. تو ہم فی الحال تو عرض بلد کو دیکھ رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان منطقہ ہارا میں ہے یا منطقہ معتدلہ میں. تو آپ نے پڑھا تھا کہ 0 سے 23.5 درجے تک منطقہ ہارا، پھر 23.5 سے 66.5 درجے منطقہ معتدلہ. بلکہ اس کو میں آپ کو اس تصویر میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہمارا 0 پوائنٹ ہے اور یہ یہاں 90 تک ریڈنگ جا رہی ہے، 80 اور یہ 90. اب اگر ہم یہاں دیکھیں یہ 20، تو یہ 23.5 یہاں کہاں پاکستان ہے. تو یہ آپ کو نظر آئے گا بیٹا، یہ انڈیا ہے، یہ چھوٹا سا، اس کے بالکل ساتھ یہ پاکستان ہے اس جگہ پر. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ 23.5 سے اور 37 کے درمیان شمال کی طرف، 23.5 سے یہ 23.5 یہ 37 یہ پاکستان ہے. پوری دنیا میں ورلڈ میپ پر اگر ہم غور کریں تو. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں ہم اپنے واپس میپ کی طرف. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا زیریں حصہ جو سندھ کا علاقہ ہے اور جنوبی بلوچستان، یہ کچھ منطقہ ہارا میں ہے اور باقی حصہ منطقہ معتدلہ میں شامل ہے. یعنی یہ 23.5 ہے، یہ علاقے گرم ہیں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کے جنوبی علاقے، جنوبی پنجاب، یہ ملتان ہمارا، یہ جنوبی علاقوں میں گرم ہے. کیوں گرم ہے؟ کہ یہ منطقہ ہارا کے قریب ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقے ٹھنڈے ہیں. شمالی علاقہ جات میں ہم سیر تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں. تو وجہ وہی ہے کہ شمالی علاقے ہمارے وہ منطقہ معتدلہ میں موجود ہیں، 23.5 سے اوپر ہیں، 66.5 سے آس پاس، یعنی 23.5 سے 37 درجے کے درمیان موجود ہیں.
اس لیے پاکستان کی شمالی سائڈ ٹھنڈی ہے اور جنوبی سائڈ گرم ہے. اور یہی بات اس نے یہاں کی ہے کہ جنوبی بلوچستان منطقہ ہارا میں ہے اور بالائی حصہ منطقہ معتدلہ میں. اس لیے ہمارے ملک کا موسم گرمیوں میں شدید گرم اور اس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، جبکہ سردی کا موسم تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے اور سردی سوائے پہاڑی علاقوں کے اتنی شدید نہیں ہوتی، کیونکہ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت بلندی کی وجہ سے کم رہتا ہے اور زیادہ بلند پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بیٹا اس لیکچر کو ذرا آپ 2-3 بار سنیں گے، خاص طور پر جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہوا ہے نا، یہ والا، یہ ٹاپک جہاں سے شروع ہوا ہے آپ نے وہاں سے اسے 2-3 بار سننا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اور پھر اس ڈائیگرام کو آپ نے رف پیج پر بنا کر پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ آپ کو یہ 2 نمبر کا شارٹ کوسچن دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے ڈائیگرام بنا کر، تصویر بنا کر منطقہ ہارا، معتدلہ اور منطقہ باردہ کی وضاحت کرنی ہے. تو وہ ڈائیگرام بیٹا سیم یہ بنانی ہے آپ نے اسی طرح. 0 سے اوپر شمال میں 23.5، 0 سے نیچے جنوب میں 23.5، پھر 23.5 سے اوپر شمال میں 66.5، پھر یہاں 23.5 سے نیچے شمال جنوب میں 66.5، پھر 66.5 سے 90 شمال کی طرف، ٹھیک ہے، پھر یہ 66.5 سے 90 جنوب کی طرف. یہ تمام کا تمام ڈائیگرام آپ نے ایسے ہی بنانا ہے تاکہ ہمیں یہ بات کنفرم ہو کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے. آج کے لیے بیٹا بس اتنا ہی ہے، مزید اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم پاکستان کے موسم سے شروع کریں گے. امید ہے یہ ساری گفتگو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. کوئی کنفیوژن ہو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے دونوں نمبرز دے دیے گئے ہیں. اس لیکچر کو میں پھر کہوں گا کہ آپ نے 2-3 بار سننا ہے تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.